Science, Dr. Ghulam Mustafa Sahab. Our next scholar is Miss Sadia Kalsoom, lecturer, University of Lahore. The topic of Miss Sadia Kalsoom is whistleblowing and ethical responsibility, strengthening accountability in public institutions. Miss Sadia Kalsoom. Our next scholar is Hafid Usama Munir, PhD scholar, Department of Quranic Studies, the Islamia University of Bahawalpur. The topic is Sufi traditions and ethical philosophy, an analytical study of spiritual thought, social values, and human character formation. जी अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam warahmatullahi wabarakatuh. जी है research scholar, Department of Quranic Studies, the Islamic University of Bahawalpur. My topic is Sufi tradition and ethical philosophy, an analytical study of spiritual thought, social values, and human character formation. Sufism occupies a central position in the intellectual spiritual traditions of the subcontinent and Islamic civilization, which not only introduce new dimensions for religious experience but also had profound effects in shaping human ethics. The main focus of Sufi ideology is the promotion of inner purification of man, closeness of and a behavior based on love and tolerance for God's creation. These elements, combined with Islamic moral philosophy, form a comprehensive intellectual system that plays a fundamental role in spiritual maturity, social harmony, and the moral education of the individual and society. The purpose of this article is in detail the important traditions of Sufism, such as love of God, service of service to humanity, unity of being, self-control, and patience and contentment. Regard to clarity, how Sufi thoughts plays an effective role in shaping moral philosophy in regard the ideas of various Sufi orders such as the Chishti, Sorwardi, Naqshbandi, and Qadri orders, as well as the ideas of famous Sufis such as Rumi, Ibn Arabi, Bayezid Bustami, Data Ganbaksh, structure of the tolerance with the harmony and the concept of human service. The distinction of Sufism is the context of moral philosophy is that it does not consider morality as a mere theoretical or legal class, but rather connects it with spiritual training, inner purification, and the conduct of the soul. Seen from this perspective, morality for
Sufism is the practical expression of the inner state of the individual and his relationship with God. These characteristics make Sufism more than just a religious or philosophical school of thought, but a comprehensive moral and social movement. The conclusion of this paper shows that Sufi traditions can play a leading role in resolving moral crises, promoting social tolerance, and revealing humanitarian values even today. The moral philosophy of Sufism provides balance to the social perspective, with a spiritual, peaceful, and which can form a strong moral foundation amidst the contradictions of contemporary world. Thanks, sir. Now I would like to Dr. Saman Sarwar, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, the University of Lahore. And the topic of research is cultural frameworks and moral judgment, understanding ethics in diverse societies. Dr. Saman Sarwar. Assalamualaikum. Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My research topic is cultural influence on ethical and decision making. Uh, I think internet. First of all, I would like to discuss the culture shapes value behaviors, communication, and expectations in ethical situations, and the difference between the collectivist and the individual societies influence how decisions are made. Communication and styles impact whether people express needs or concern openly. Cultural competence is essential for ethical and respectful and effective practice. Healthcare example highlight how cultural beliefs affect constant disclosure and end-of-life discussions. Ethical decision-making is an essential process across professional sectors, particularly in healthcare, education, counseling, and social work. Ethical decisions typically rely on individuals as autonomous, beneficial, or welfare and justice. अब आवाज़ क्लियर है जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी मैडम, पहले से बेहतर है अब। मैडम सादिया, अब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही।
Our next is इंटरनेट इशू है, दैट्स व्हाई बार-बार okay, madam. No issue. जी madam, carry on. Cultural values strongly influence how ethical issues and perspective. For instance, Western society often follow individuals' orientations, emphasizing personal rights or independence and self-determination. In contrast, uh, collectivism culture prioritizes community harmony, family rules, social system. These difference affects our ethical choices these people make. Religious and spiritual religions and spiritual beliefs also form the core part of cultural identity and often guide ethical reasoning. For example, Islamic ethical framework emphasize accountability to God, modesty, justice, and the respect for family. Authority similarly, Buddhist ethics focus on reducing suffering, compassion, and the mindfulness. These value systems shape how individuals oppose the dilemma related to truth telling. Confidently, conflict reasoning, and end of life decision scenario, mental health stigma in a collective cultures. A university student from the Middle East background refuses to attend the counseling session despite sign of severe anxiety, and she fear her community will judge her, and that seeking mental health bring to shame to family. And the culture influence in many cultures, mental illness carries stigma, and it's often treated as a private family matter rather than all individuals. Ethical dilemma: should the counselor push treatment to protect the students' well-being? The beneficent should they respect her culture concerns about the stigma? The conclusion of this research is culture shapes how individuals interrupt the ethical principle communication during the dilemma and determine what they believe is right or wrong. Recognize the culture influence, promote fairness, reduce and support the culture sensitive professional practice by integrating culture understanding into ethical decision making. Professionals can ensure that compassionate, respectful, and effective outcomes. Ethical decision making is deeply affected by the culture values and the beliefs, individual and collectivism. Religious framework and making deeply affected by the culture values and beliefs, individual and communication style or influence how people interrupt ethical dilemma in professional settings, especially healthcare. These culture differences can affect consent, disclosure, family involvement, and attitude toward health, illness, or treatment or healthcare. Culturally components practice required self-awareness, respect for diversity, and the strategies such as interpreters or culture meditator. Balancing universal ethical with cultural sensitivity leads to more equitable and compassionate outcomes. Thank you so much. Thank you, madam. Our next scholar is Hafiz Abdurrahman Madani, PhD scholar, Institute of Islamic Studies, BZU Multan. Hafiz Abdurrahman Madani Sahab.
Hafiz Abdul Rahman Madani. Okay, our next scholar is uh, Dr. Hafiz Muhammad Siddiq, lecturer, Department of Hadith, the Islamic University of Bahawalpur. The topic of research paper is Sufi artificial intelligence in Islamic studies, ethical boundaries, scholarly possibilities, and emerging challenges. Dr. Hafiz Muhammad Siddiq. Walaikum assalam.
Thank you, Dr. Saab. السلام علیکم. Our السلام علیکم. السلام علیکم. Walaikum Assalam. Walaikum Assalam, sir. سر ڈاکٹر مطلوب بول رہا ہوں. Yes, sir. Ji. ڈاکٹر مطلوب بول رہا ہوں. اگر تھوڑا سا وقت عنایت فرمائیں تو میں ذرا ادھر نا ایک بہت بڑے فنکشن میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی آیا ہوں, تو تھوڑا سا وقت میں نکال کر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اجازت دے دیں تو جی ضرور سر, ضرور سر, ضرور. شروع کروں سر؟ یس سر, بالکل جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد یاسر مدنی صاحب اور دیگر جو ان کی ٹیم ہے, محمد یار ملک جو ریسرچ سینٹر ہے, ان کے باقی جو آنریبل ممبران ہیں, اور باقی اس سیشن میں جو ہیں وہ کی نوٹ اسپیکر ہیں, ہمارے موڈریٹر ہیں, ہمارے آنریبل جو اسکالرز ہیں, جو پارٹیسپینٹس ہیں, ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر یاسر مدنی صاحب اور ڈاکٹر ام لیلا صاحب اور باقی کو ٹرائیبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک یہ فورم جو ہے انٹرنیشنل کانفرنس کی صورت میں ہمارے اسکالرز کو دیا, ہمارے پارٹیسپینٹس کو دیا, ہمارے آنریبل فیکلٹی ممبرس کو دیا, جو کہ نئے ریسرچ کے ٹرینڈز کے تحت انہوں نے اپنے پیپر کو یہاں پہ پڑھا, پہلے ان کی تیاری کی. یاد رکھیے کہ اس وقت میں نوجوان جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, جو یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, یا ایم فل اسکالرز ہیں, یا لیکچرر ہیں, یا اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, جو لوگ پی ایچ ڈی نئی کی ہے یا وہ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں, وہ یاد رکھیے کہ اس وقت دور جو ہے وہ مختلف طریقے سے ریسرچ کی سٹرگل کو, ریسرچ کی آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں. جب آپ نے ریکروٹمنٹ لینی ہے تو اب کافی اینگل سے آپ کو تیاری کرنا ہوگی. سب سے اس میں ایک اینگل جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس میں آپ کی شرکت بھی ہے. جو یہ کانفرنسز ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک اپنے ایس او پی جس کے ہیں. پہلے آپ نے ایبسٹریکٹ تیار کیا. ایبسٹریکٹ جو ہے کنسٹرکشن ہے, اس کی بلڈنگ ہے, اس کی فارمیشن ہے, یہ بھی خاصا کام ہے. اس میں بڑی اسکیل چاہیے, بہت مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آرٹیکل کا لکھنا ہے. تو اسی سے میں میری گزارش یہ ہے کہ جو ہم پیپر لکھتے ہیں, ایک تو میں نے آپ تمام کی توجہ اس طرف دکھوانی ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے ہمارے پاس پاکستان میں ایچ ای سی ڈی کے وائس جرنل ہیں جس کی کیٹیگری وائی ہے. باقی ایکس اور ڈبلیو میں تو ہمارے پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. یاد رکھیے کہ اس وقت جو ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں اس میں آپ کی یونیورسٹی ادارے ہیں, ایچ ای سی ہے, تو یہ ادارے جو ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے یہ اس چیز پہ ویٹیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ریسرچر جو ہیں وہ اسکوپس انڈیکس جرنل میں جائیں, ویب آف سائنسز انڈیکس جرنل میں جائیں, ایکس ڈبلیو کیٹیگری جرنل میں جائیں, اور وہ اپنے آرٹیکل وہاں پہ پبلش کروائیں. عزیز اسکالرز, بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے جرنل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پبلیکیشن فیس دی,
جیسا بھی محنت سے کیا یا کم محنت کی تو ہمارا آرٹیکل چھپ جاتا ہے، 10,000 روپے یا 15,000 روپے دیے تو چھپ جاتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آرٹیکل کو اس لیول پہ لے جائیں تاکہ ہم سبمٹ کروائیں کسی سکوپس انڈیکس میں یا کسی ایکس ڈبلیو کیٹیگری کے جرنل میں، تو وہ ہمارا پہلی فرصت میں ہی وہ جو ہے اس کی ایویلیوشن کروائیں، اور ایویلیوٹر کی رپورٹ یہ ہے کہ جی بالکل یہ ہم اس کو پبلش کرتے ہیں. تو یاد کہ اس میں آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سر باہر تو فیسیں بہت زیادہ ہیں، کیسے ہم چھپوائیں؟ تو میری گزارش یہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں جرنل ایسے موجود ہیں جس میں جو ہے وہ فری آف فی جو ہے وہ آپ کے پبلش کرتے ہیں. ہزاروں یعنی کہ سوشل سائنسز کے ہیں جس میں ہمارا اسلامک اسٹڈیز سبجیکٹ، صرف ہم نے اس کو جو ہے وہ سرچ کرنا ہے. ایک تو میری یہ گزارش ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل ہم نے دیکھے، پیپر آپ کے دیکھے، میں تمام کو جو ہے وہ مبارک پیش کرتا ہوں. آپ کی پریزنٹیشن کو دیکھا، ماشاءاللہ آپ کی پریزنٹیشن میں بہت بڑی آپ کا کانفیڈنس تھا، بہت بڑی پریپریشن نظر آ رہی تھی، بہت بڑی تیاری نظر آ رہی تھی. گزارش یہ ہے کہ 3-4 جو پہلو ہیں نا، اس میں آپ نے آرٹیکل کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو ایبسٹریکٹ ہو گیا، وہ تو تمام نے آپ نے پیش کیا، لکھا، آگے ایبسٹریکٹ بک میں ڈاکٹر صاحب نے چھاپ بھی دیا. اس کے بعد انٹروڈکشن ہے، اور سب سے انٹروڈکشن میں جو ہے وہ آپ نے ایک اوور آل انٹروڈکشن اس کا دینا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے عام ترین چیز ہے وہ ہے ریویو لٹریچر. آج کل ہم دیکھتے ہیں کافی، ہم سنopsis بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم تھیسس کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارا ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، خصوصی طور پہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسکالرز ہیں، ان کا جو ریویو لٹریچر ہے یہ بڑا کمزور ہوتا ہے. تو اس طرح میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ آرٹیکل یا پیپر یہاں پریزنٹ کرتے ہیں اس کا ریویو لٹریچر جو ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. جیسے ایک تھیسس کے لیے ایک سنopsis میں آپ ریویو لٹریچر جتنا اچھا ساؤنڈ اور ریچ دیں گے، اس کا مطلب یہ آپ نے 20 30 40 50 تھیسس کے حوالے دے دیے کہ اس میرے ٹاپک پہ یہ تھیسس ہوا فلاں یونیورسٹی میں، یہ تھیسس ہوا فلاں یونیورسٹی میں. یقیناً جب وہ دیکھنے والا دیکھے گا کہ 40-45 ٹاپک پہ اسی سے ریلیونٹ تھیسس ہوا ہے، لیکن جو اس اسکالر کا ٹائٹل ہے یہ واقعی کسی نے بھی نہیں اس پر ابھی تک قلم اٹھایا، یہ کسی نے بھی اس پر ریسرچ ابھی تک نہیں کی. لہذا وہ گیپ جو ہے، جس گیپ کی وجہ سے آپ نے وہ اپنا ٹائٹل لیا، اس گیپ کا آپ کے ریویو لٹریچر نے ایک بہت بڑی شہادت اور ایویڈنس دے دی آپ کے ریڈر کو یا آپ کے ایویلیٹر کو کہ واقعی جو ہے آپ نے اس ٹائٹل کا سلیکٹ جو کیا یہ ٹھیک کیا. اس کے بعد جو آپ کی فائنڈنگز ہیں بنیادی طور پہ، اور فائنڈنگز کے بعد یاد رکھیے کہ آپ کے ریزلٹس ہیں، آپ کا کنکلوژن ہے. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں ضروری ہیں. ابھی ڈاکٹر یاسر صاحب میرے سے پہلے بات فرما رہے تھے، میں اس کو بھی انڈورس کروں گا کہ اس وقت اے آئی کا دور ہے. آپ پورا آرٹیکل جو ہے وہ اے آئی کو دے دیں، چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں، سی ڈی کو دے دیں، تو آپ کو دیتا ہے، میٹیریل دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے وہی ہے کہ وہ تو ہمیں گائیڈنس دے گا، ہمیں وہ بکس کے نام دے دے گا، ہمیں کوٹیشن دے دے گا. تو ہم نے ان اوریجنل کتابوں کی طرف جانا ہے، ہم نے اوریجنلٹی کی طرف جانا ہے. تو وہی ہمارا اصل میں ایک آبجیکٹو ہے کہ ہم اچھی ریسرچ کریں. تو اس طرح میں تمام کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام کا کہ انہوں نے ہمیں ایز اے سیشن چیئر بلایا. میں تمام کا شکر گزار ہوں، اور جن اسکالر نے پریزنٹیشن دی ہیں، تیاری کی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑا کام ہے انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور میں تمام کے لیے اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھی ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھی جو ہے وہ اوریجنل جو ہے وہ چیزوں کو تلاش کر کے لوگوں کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری ریسرچ کو لوگ ریفرنس کے طور پہ
अपने आर्टिकल में, अपनी कोटेशन में दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत मेहरबानी। मेरा आज इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में यहाँ आए थे एक वर्कशॉप के लिए, तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. Thank you, Dr. Matlub Ahmed Saab. Now, I would like to invite Dr. Hassan Farooq Mashwani, Chairperson, School of Peace and Counterterrorism Studies, Minhaj University, Lahore, for his valuable remarks. Daksab, kindly unmute yourself. Your audio is not audible. Sir, Dr. Hassan Farooq Mashwani. Okay. Yes, Dr. Iftikhar Alam Saab, next sir बता दें. जी बेहतर. Now I would like to invite Dr. Dr. Mashwani is present. Dr. Mashwani is present, please. Okay, sir. Okay. Dr. Sir, दोबारा announce करें, please. Okay, sir. Now I would like to invite Dr. Hassan Farooq Mashwani, Chairperson, School of Peace and Counterterrorism Studies, Minhaj University, Lahore, for his valuable remarks regarding today's session. Uh, Dr. Mashwani Saab, Dr. Sir, we are unable to listen to you. Dr. Mashwani? Yes, now please. डॉक्टर शफीक साहब को टाइम दे दें सर तब तक. now our
I request Dr. Muhammad Shafiq, HOD, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Green International University, Lahore. The topic of research is Islamic ethical frameworks for the responsible integration of artificial intelligence in education. Sir, Dr. Muhammad Shafiq. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. تمام معزز اسکالرز، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی گزارشات پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اس کانفرنس کے انتظامیہ کو اور ذمہ داران کو انتہائی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس علمی اور فکری نشست کا اہتمام کر کے ہم لکھنے پڑھنے والے دوستوں کو اس پہ اپنا حصہ ڈالنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی اس مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سر، میرے آرٹیکل کا عنوان ہے تعلیم و تعلم میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے اسلامی آداب. مجھ سے قبل بھی اس پہ ہمارے ایک ساتھی نے بات کی ہے، تو میرا عنوان ہے تعلیم و تعلم میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے اسلامی آداب. سر، یہ میں نے اس لیے یہ عنوان منتخب کیا کہ پچھلے دنوں IRI اسلام آباد میں پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کی طرف سے مجھے یہ عنوان دیا گیا، تو میں نے کہا کہ میں اپنی پریزنٹیشن اسی عنوان پہ پیش کروں. تو سر، آپ جانتے ہیں کہ عصر حاضر میں اسلام کو درپیش عصری چیلنجز میں ایک چیلنج آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی کی ایک ایسی اہم اور نمایاں پیش رفت ہے جس نے معاشرتی، تعلیمی، اقتصادی اور فکری نظام پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہوئے تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معنی مفہوم کی بات ہے، تو میں اپنے مطالعے سے اس کے معنی مفہوم کے حوالے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مصنوعی ذہانت ایک ایسی فکری اور عملی مشین ہے جو خود کار طریقے سے سائل کے ہر سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے آج کا انسان بھرپور استفادہ کر رہا ہے. کرنا بھی چاہیے کہ یہ آج کے انسان کا بنیادی حق ہے. تاہم چونکہ اسلام اخلاق اور انسانی فلاح و بہبود کی راہ دکھانے والا دین ہے، لہذا ضروری ہے کہ مصنوعی ذہانت کو اسلام سے ہم آہنگ کرتے ہوئے تعلیم و تعلم میں AI کے استعمال کے حوالے سے اسلامی آداب اور حدود کا تعین کیا جائے، تاکہ اس جدید تکنیکی پیش رفت کے ذریعے اسلام کی معاشرتی، اخلاقی اور علمی اقدار کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے اور یہ جدید ٹیکنالوجی انسانی زندگی کے لیے مفید ثابت ہو جائے. محترم سامعین، اس حوالے سے میں نے جو کنکلوژن اور نتائج اپنے آرٹیکل میں جمع کیے ہیں اسلامی آداب کے حوالے سے، وہ میں وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے خیال میں ایک مسلمان محقق کو AI کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اسلامی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، صحیح علم کا صحیح اور مصدقہ ہونا. یعنی ایک مسلمان اسکالر کے لیے، ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات علم کے حوالے سے آگے شیئر کرے یا پیش کرے تو وہ علم کی بات صحیح اور مصدقہ ہونی چاہیے. لہذا AI کے حوالے سے پہلا اسلامی اور اخلاقی ادب یہ ہوا کہ AI سے حاصل ہونے والی معلومات کو محقق اور سکالر دیگر ذرائع علم، مثلا کتابوں، اہل علم کی آراء اور معتبر اسلامی مصادر و مراجع سے تصدیق کیے بغیر آگے بالکل شیئر نہ کرے. اسی طرح AI کے استعمال کے حوالے سے اسلامی اخلاق میں دوسرا ادب
اور دوسرا خلق یہ بنتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا تعلق بہرحال اے آئی کے استعمال کے باوجود برقرار رہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کے استعمال کی وجہ سے استاد اور شاگرد کے ذریعے جو علم انسان کو حاصل ہوتا تھا اس میں کمزوری آ رہی ہے، اور لوگ اے آئی کو ہی اپنا استاد اور معلم سمجھنے لگے ہیں، جو کہ سراسر انسان کی تباہی کا ایک راستہ ہے۔ لہذا اے آئی کا استعمال کرنے والے سکالر اور محقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں استاد کو کبھی نہ بھولے اور استاد سے اپنا ایک تعلق برقرار رکھے، تاکہ یہ اے آئی کا استعمال اس کے لیے مفید اور نفع بخش ثابت ہو جائے۔ اسی طرح اے آئی کے استعمال میں پرائیویسی اور امانت داری کا قائم رکھنا بھی ایک محقق اور سکالر کے لیے ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال جہاں تعلیمی میدان میں آسانی، سرعت اور سہولت کا باعث بن رہا ہے، وہیں اس کے ساتھ سیکیورٹی اور پرائیویسی کے حوالے سے کئی سنگین خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ لہذا اے آئی کا استعمال کرنے والے محقق کے لیے لازم ہے کہ وہ امانت داری اور پرائیویسی کا بہرحال خیال رکھے، تاکہ یہ اے آئی اس کے لیے نفع بخش اور مفید ثابت ہو جائے۔ اسی طرح اے آئی کے استعمال کے حوالے سے اسلامی اخلاقیات کا پانچواں ادب اور پانچواں خلق یہ بنتا ہے کہ محقق کسی بھی سطح پر کاہلی اور سستی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ کاہلی اور سستی یہ انسان کو بیکار اور نقصان طور پر فعال بنا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہر کام مصنوعی ذہانت پر چھوڑ دیا جائے، چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی خود نہ کیے جائیں، یادداشت کی مشق، تجزیے اور سوچنے کے عمل کو مصنوعی ذہانت کے سپرد کر دیا جائے، اور طلباء اپنے تحقیقی اور تحریری کاموں میں مصنوعی ذہانت پر مکمل انحصار کرنے لگیں، تو نتیجتاً انسانی دماغ اور جسمانی صلاحیتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہذا اے آئی کا استعمال کرنے والے محقق کے لیے لازم ہے اور سکالر کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی بھی سطح پر اے آئی سے استفادہ ضرور کرے، لیکن سستی اور کاہلی کا ہرگز شکار نہ ہو۔ اسی طرح اے آئی کے استعمال کے حوالے سے اسلامی آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ تحقیقی اور تخلیقی سوچ کی بہرحال حفاظت کی جائے۔ انسانی دماغ فطری طور پر تخلیقی اور تحقیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا انسان کو غور و فکر، تدبر و تعقل کی دعوت دی ہے۔ افلا تتفکرون اور افلا تعقلون کے الفاظ اس پر ظاہر و باہر ہیں۔ لہذا یہ ایک محقق کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تخلیقی اور تحقیقی صلاحیت کی حفاظت کرتے ہوئے اے آئی سے استفادہ کرے، لیکن اپنے خود سے غور و فکر بھی کرے اور خود سے تفکر و تدبر کر کے چیزوں کو سامنے لائے، تاکہ اس کی جدت اور اس کے جو انوویشن ہے وہ بہرحال قائم رہے۔ اسی طرح اسلامی اخلاقی آداب کے حوالے سے ایک ادب اور ایک خلق یہ ٹھہرتا ہے تعلیمی دھوکہ دہی سے اجتناب۔ ایک مسلمان محقق اور سکالر کے لیے لازم ہے کہ وہ دھوکہ دہی سے اجتناب کرے، جسے آج ہم پلیجرزم کے نام سے بھی یاد کر رہے ہیں، علمی سرقہ کے نام سے بھی یاد کر رہے ہیں، کیونکہ تعلیم محض معلومات کی ترسیل کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک امانت ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان اعتماد، اخلاص، دیانت اور سچائی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اس میں سچائی کی قدر اور جھوٹ و فریب سے اجتناب بنیادی تقاضا ہے۔ تاہم مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال نے
एक संगीन मसले को जन्म दिया है, और वो है तालीमी धोखाधड़ी, जहां तलबा आसानी से बगैर मेहनत किए असाइनमेंट तैयार करवा लेते हैं, इम्तिहानात के दौरान मसनूई जहानत से जवाबात हासिल कर लेते हैं, तहकीक व तहरीर का मवाद दूसरों की काविशों से नकल कर लेते हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ तालीमी निज़ाम और असातिज़ा की जिम्मेदारी को दागदार कर रही है, लिहाजा है कि वो और भी कुछ मेरे ख्याल में इस्लामी इस्लामी अखलाक यकीनन उसकी बात में वजन भी होगा, और वो अपनी बात अहसन अंदाज में आगे पेश भी कर सकेगा, और उसकी बात मानी भी जाएगी। मैं इन्हीं मारूजात के साथ इजाजत चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम। Our last presenter is Miss Sadia Kalsoom, lecturer, whistleblowing and ethical responsibility, strengthening accountability in public institutions. Madam Sadia, kindly conclude your presentation within 3 to 5 minutes. Okay, sir. Okay, sir. Sir, you are seeing my slides. Yes, madam. Yes, sir. My topic is whistleblowing and ethical responsibility, strengthening accountability in public institutions. I think there is some net issue. Slides are not changing. Time is too short, madam. Oh my God, sir, slides are not changing. They're not going Keep the forward. power. Acha, can we say okay? Long ago, sir, I heard about about some motivational speaker. He's talking about the values, action, and responsibility and personality. He made the argument that our values define our personality, but for me, it doesn't like that because it doesn't like what I have seen, because our actions define our personality, our repeated actions over and over, and our habits define our personality. And this is what which happens in large institutions which follow the same model, because government and businesses all relate to this, their actions, their vision statement, mission statements. They did totally opposite to their mission statement and vision statement. But how many times, like if we go in some institutions, in educational institutions, or some corporate institutions, so many times when we see about the mission statement or vision statement, we think that this is nothing like my experience working with them. And this is extremely what happened with our governments, because the reality is that it is easy to say the right thing, but it is completely different than doing the right thing, because our politicians, our governments, they focuses on, for example, if they are saying that their interest is in the protection of the environment, but allocates very little money or effort towards that goal, because they spend very little money over this. So in fact, the government purposes is not about the same their goal, because purposes are deduced from their behavior, not from the static goal or rhetoric. So like the same way we look about the
different institutions in our Pakistan, then we say that there are many unethical activities, and it is our ethical responsibility that we say them about the moral obligations. We all have that. It is a sense of responsibility to do what is right and wrong, and if there is no legal requirement to do so, we have to do the right thing. For example, what's the moral responsibility to ourselves, to speak the to taking care ourselves, to speak the truth, and to self care or self respect, and what's the moral obligation to with respect to the society. So the moral obligation, for example, we have to help the friend, we have to support a parent in old age. It's our moral obligation in our daily life, in daily routine. So basically we can say that our ethical responsibility is, we have to for example, if there is some सर अगर तुझे स्लाइड्स जो हैं वो मेरी आगे जाती हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, अगर आप मुझे कल इंक्लूड करना चाहें प्लीज जरूर करें। शायद इधर अब नेट इशू है जिसकी वजह से ये स्लाइड जो हैं वो मेरी फॉरवर्ड नहीं जा रही। अगर तो जैसे एक स्टेटमेंट है दैट एक्शन वाज मोरली इंडिफेंसिबल। एक्शंस जो हैं वो मोरली इंडिफेंसिबल कब होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बच्चे से कोई कैंडी लें, इट्स obviously it's ethically a very indefensible act. So there are some unethical activities, illegal activities which blow the whistle. So for the whistle blowing, which whistle blowing is that activity. For example, if a person report that activity to media or to the educational corporate चाह रहा है, तो वो उस चीज को रिपोर्ट कर सकता है। और इसके लिए पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इट इज द प्री कंडीशन कि विसल ब्लोइंग के लिए जो हमारे डिफरेंट एजुकेशनल जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोसीजर्स में लेकर आएँ। फॉर एग्जांपल, हमारी गवर्नमेंट है, अगर वो अपने जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, अगर वो पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट उसे रखें और पब्लिक को भी पता हो कि ये हमारे मुफाद में काम कर रहा है, हमारे मुफाद के लिए हैं, और अगर कहीं पे उसके खिलाफ कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है कि अगर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो उसको मीडिया के थ्रू या वो कोई भी ऐसी जो अथॉरिटी है जिसके पास जाके वो विसल ब्लो कर सकते हैं, तो वो जरूर करें। तो इसके लिए डिफरेंट जैसे पॉलिसीज हैं, इनको शफाफियत देने के लिए नैब का इदारा है, या FIA है, हमारा पार्लियामेंट है, इस तरह जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन ये सारे जो हैं विसल ब्लोइंग, हम उसे इसको डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लेंट जो है वो जस्ट अगर हमें ये सारा बताना है, तो विसल ब्लोइंग के लिए हमें कोई एविडेंस, कोई ऐसा सारा सिस्टम है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमारा पूरा जिसमें हमारा एक पूरा सिस्टम जो लाई कर रहा है, तो ये सारे का सारा बेस कर रहा होता है। सर मैं बहुत कुछ था कहने के लिए, मेरी प्रेजेंटेशन जो कि बिल्कुल स्टक हो गई है और वो आगे नहीं जा रही, और मुझे बहुत फील हो रहा है कि नहीं, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, और ये प्रेजेंटेशन अगर आप चाहें तो प्लीज़ मुझे कल इंक्लूड कर लें। कल मैं फर्स्ट टाइम में अगर ये आप लोगों को डिफाइन कर सकूं, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मेरी बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि ये स्टक हो गई है, जी आगे नहीं जा रही, जिसकी वजह से मैं इसे उस तरह से प्रेजेंट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट है, मेरे माइंड में भी है। तो सर प्लीज, दिस इज फ्रॉम माय एंड, प्लीज सॉरी। नहीं मैडम, माशाल्लाह ये अभी बहुत अच्छी है, बहुत मेहरबानी मैडम आपकी, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें, ठीक है, ओके सर, ओके सर। Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Now, I would like to our keynote speaker of this session, Dr. Hassan Farooq Mashwani, Chairperson, School of Peace and Counterterrorism Studies, Minhaj University, Lahore. Sir, Dr. Hassan Farooq Mashwani साहब.
मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ मैं रही है सर। ये कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है एक तरफ मैंने मोबाइल का वो किया हुआ है, दूसरी तरफ लैपटॉप का, तो बिटवीन द टेक्नोलॉजी आई एम स्टक्ड, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जितना पेशेंस से सब लोगों ने इंतजार किया, और मैंने भी किया, वैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स है हु आर आल्सो वेटिंग इन द लाइन because my topic is very much alhamdulillah contemporary and they wanted to listen to it, but do I have the time to go through my presentation, Dr. Saab? यस सर, यस सर। Okay, ji, thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hassan Farooq Mashwani, as the moderator has introduced me, and today my topic is resurgence of terrorism in Pakistan, key drivers, dynamics, and just 1 minute. I should share it with you. Share. शेयर क्यों नहीं हो रही जी? डॉक्टर साहब शेयर नहीं हो रही, क्या चक्कर है? उसमें कोई हुआ है? सर डॉक्टर हाफिज सिद्दीक साहब, शेयर अलाउ करें ना मुझे? ओके देन शुड आई गो स्ट्रेट अवे टू माय, यहाँ मेरे पास वो शेयर वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नेट तो तब होता ना कि वो उसमें। सर प्लीज मुझे सेंड कर दे, मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ अगर इशू आ रहा है तो। ये हो गया, अब मेरा ख्याल हो गया, देखें जरा। यस सर, हो गया यस सर। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा जी, सो वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीक्वेंस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप खुद ही देख लें, मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाता। Introduction. This study focuses how terrorism has affected Pakistan, witnessing a sharp resurgence of violence in the last 4 years, reversing the relative calm during the 2015-2020. Violent attacks have escalated in the last 2 years especially, making the 2025 is the deadliest year in last 10 years. The vast majority of attacks and casualties are concentrated in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan provinces. This study also focuses on strategic challenges and responses of law enforcement institutions, the evolving threat landscape, operational trends, state responses, and recommended actions amid resurgence. Key drivers of the optic include the renewed insurgency by TTP after it broke a ceasefire unilaterally in late 2022 with the government of Pakistan. The TTP also emboldened Baloch Liberation Army and Baloch Liberation Front, the two Baloch separatist movements who have executed unprecedented attacks on the civilian as well as the military personnel of Pakistan. Additionally, the ISKP, the Islamic State Khorasan province and violent sectarian outfits have contributed to a multifaceted threat matrix. These drivers have compelled Pakistan for new military operations like Azm-e-Istehkam and policy initiatives like a revised National Action Plan 2021 and the National Preventive Violent Extremism Policy 2023 to counter the menace of terrorism. Current trends of terrorism in Pakistan. Pakistan held US withdrawal from Afghanistan in 2021, expecting a friendly Taliban regime in Kabul. Unsurprisingly, Pakistan witnessed sharp resurgence of terrorism in the last 4 years from 2021 to 2025. The short calmness of the last 10 years has been completely reversed, especially in the last 2 years in the provinces of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. By just comparing 2023 with 2024, an overall 60% increase can be monitored in terrorism in Pakistan, which is very much alarming. The Taliban regime in Kabul is either incapable or inadvertent to control the TTP and establish its writ over the entire landmass of Afghanistan. On the other hand, the presence and preservance of TTP is unacceptable for any country,
the region, especially Pakistan. Islamabad is seriously concerned over the growing nexus of India and the Tehreek-e-Taliban Afghanistan, I mean the Taliban regime in Kabul. These elements have jointly stretched Pakistan's security apparatus, prompting new military operations like we already did in the past, Operation Azm-e-Istehkam, and few other policies like the Revised National Action Plan and the NVP 2024. I would like to share a chart with you where in 2020, the number of terrorist incidents in Pakistan was just 400. And by the end of September 2025, I mean in just 3 quarters, the numbers have reached from 400 to 4,000, which cannot be tolerated by any sovereign state in the 21st century. And I will not go into too much detail because of the shortage of time. Here are some statistics as well of the 2023, 24, 25 terrorist attacks, casualties, and the deaths. If you look at here, the total casualties in 2020 were just above 1,700, and in the first 3 quarters of 2025, they have crossed 5,000. Dear audience, what are the major security threats across Pak-Afghan border, which is very much important for every Pakistani? The most lethal and largest terrorist group in the Pak-Afghan border areas is no doubt TTP, which is receiving major support from Tehreek-e-Taliban Afghanistan across the Pak-Afghan border. The TTP has expanded its influence not only in Afghanistan for conducting lethal attacks in Pakistan, mostly utilizing the Afghan nationals in brutalities. Its own main power is just about few thousands. The Tehreek-e-Taliban Afghanistan supports for TTP is also linked with the earlier may require the later support for future. For voices within Afghanistan and world over are raising against the Taliban's capacity and commitment to peace and stability in the country and also across the border. These terrorist attacks from Afghanistan have strained the Pak-Afghan relations, but the Taliban regime in Kabul denies the presence of terrorist groups in its consent for the use of Afghan soil against the neighbors. The July 2024 UN report is very important. This report affirms that the TTP is the largest terror group in Afghanistan, and the Taliban government don't even recognize it as terrorist group due to close bonds and that it owed to TTP against the NATO forces from 2001 to 2021. Since its emergence in Pakistan's border areas in 2007, the TTP provided recruits and shelter to the Tehreek-e-Taliban Afghanistan against the US and NATO forces in Afghanistan. The NATO's withdrawal from Afghanistan in August 2021 has cleared the way for Tehreek-e-Taliban Afghanistan to regain power from the US-backed Afghan government in Kabul. On the other hand, the Taliban have failed in establishing grid over entire Afghanistan and sending message to its neighbors, as well as the international community, of their commitment to international peace and stability. Contrarily, they have fortified their ties with the banned groups like Al-Qaeda, TTP, ISKP, and the BLA. The UN reports of 2024 also says that the regional Al-Qaeda operatives in Afghanistan have long-term ties with the Taliban, and they are assisting TTP in conducting high-profile terrorist activities inside Pakistan. This is not the government of Pakistan which is saying this. This is the UN report which says that the Afghan Taliban government in Kabul is supporting the TTP's terrorist activities in Pakistan. The Taliban have not responded to the UN judgments. Rather, they rejected such reports as propaganda meant to malign their government, which they call the Islamic Emirate of Afghanistan. The report says TTP and local operatives were trained in Al-Qaeda camps in Afghan border provinces. The report also says that greater collaboration with Al-Qaeda could transform TTP into an
extra-regional threat, not only for Pakistan, but the other countries as well. The weapons left out by the NATO forces, especially the night vision capabilities, is provided by the Taliban regime to the TTP, which is used in terrorist activities against Pakistani military border posts. Islamabad connects its soaring casualties of its security forces to modern and lethal US weapons left out by the NATO forces, now fallen into the hands of TTP, but the US also don't completely agree to these allegations. Threat landscape, contemporary terrorist groups, who are the major groups in the region, and what is the contemporary threat landscape for Pakistan. Number one is the TTP. As I have told you that this is the lethal and the largest terror group in the region, which is called by the officials of Pakistan is Fitna al-Khawarij. And the TTP has emerged as Pakistan's foremost militant threat, responsible for the majority of recent attacks nationwide against security forces and civilians after ending ceasefire in 2022. In 2021-24, Pakistan witnessed, as I have earlier told, that the number of casualties, the number of these terrorist attacks has risen from 400 to 4,000. The TTP's insurgency is also rooted ideologically, the TTP insurgency also ideologically aligned itself with the Afghan Taliban, which are focusing on defeating Pakistan's government and enforce Sharia. They want to enforce Sharia in Pakistan without the consent or approval of the people of Pakistan. TTP's operational reach, mostly based in tribal belt ex-FATA and Afghanistan, the TTP has expanded its reach to local people. The TTP scored urban and high-profile attacks through TTP-backed factions like Jamaat al-Ahrar, carried out the January 2023 Peshawar police line mosque bombing that killed more than 100 people, mostly the policemen. The TTP's tactics range from suicide bombing and IED ambush to assault on security outposts and the civilian population. Notably, an offshoot, Tehreek-e-Jihad-e-Pakistan emerged in 2023, conducting suicide raids on military bases, like in DI Khan and Miawali base, air base of Pakistan. TTP's safe havens and support. Tehreek-e-Taliban Afghanistan in Kabul has emboldened TTP by providing safe havens across the porous Pak-Afghan borders, allowing TTP leaders and fighters to regroup in Afghanistan, complicating Pakistan's countermeasure strategies. Islamabad claims that Kabul harbors TTP have strained relations, and Pakistan even conducted cross-border strikes in Afghanistan, the last in October 2025 against the TTP hideouts. The TTP propaganda has upgraded its online outreach using social media for recruitment and fundraising. The online media jihad targets disillusioned youth with narrative of resistance and religious duty. TTP's goals and capabilities. Their first goal is to the merger of the tribal areas into to reverse the merger of the tribal areas from KP. Their second important goal is that TTP, out of its former strongholds through major operations, the group proved resilient and killed thousands of Pakistanis since 2007, infamously massacring 140 children in 2004 APS Peshawar attack. I will skip this slide and move to the next one. The second most important terrorist group in the region can be the BLA and the BLF, which the government of Pakistan has labeled as Fitna al-Hindustan, because these separatist groups are supported and funded by RAW and the Indian agencies. Their prime objective is to attack on the foreign
investors, especially Chinese, and the CPEC-related projects. Their surge and violence. Pakistan military sources report that BLA and affiliated groups carried out over 500 attacks into 2024, killing more than 400 people only in Balochistan, which is very much high number. In March 2025, BLA hijacked a passenger train, the Jafar Express, in Bulan district. And after 36 hours of operation, the armed forces of Pakistan neutralized 33 attackers. Likewise, this group also attacked the Quetta train station in November 2024. So their main objective is to attack the infrastructure and the roads and the rails and the foreigners, especially those who are working in the CPEC projects. The third important terrorist group in the region is ISKP, Islamic State of Khorasan province. It poses deadly threat, particularly through high casualty sectarian attacks and urban bombings. ISKP operates primarily from bases in eastern Afghanistan, but it has orchestrated strike inside Pakistan to further its global jihad agenda and to stoke sectarian divide in the country. Pakistan considers that ISKP is direct threat to Pakistan's internal security and to the Taliban regime as well in Kabul. Sectarian and mass casualties attacks. ISKP hallmark in Pakistan has been mighty, indiscriminate attacks targeting Shia Muslims and minorities. The group claimed responsibility for the devastating suicide bombing at a Shia mosque in Peshawar in March 22, which killed 62 worshippers and 200 injured. In July 2023, ISKP targeted a political rally of a religious party in Bajor, which killed around 60 people. The ISKP's ability to infiltrate and strike soft targets in the settled areas of Pakistan is a big challenge. ISKP ideology is violently anti-Shia, but it has also targeted other sects and even the Taliban in the region. Number 4 is the sectarian extremist outfits. There are a number of other sectarian outfits who have been involved in escalating violence and terrorism in the country, like Lashkar-e-Jhangvi, Sipahi Sahaba Pakistan, and some of these banned organizations regroup and rebrand themselves with different names, and they are also found by the security forces of the country in supporting the TTP and the ISKP. The TTP has claimed responsibility for attacks in Shia mosques and Imam Bargas. Similarly, ISKP explicitly seeks to massacre Shias. I will try to minimize, I will try to shorten my presentation. Pakistan's response to the resurgence. Pakistan has launched a number of military operations like Operation Azm-e-Istehkam, Rah-e-Rast in 2009, Zarb-e-Azb in 2014, and Raddul Fasad in 2014 and 2017, and other intelligence-based operations like in 2024, Pakistan has conducted almost 60,000 intelligence-based operations. Policy frameworks. As I have earlier told you that the National Action Plan, which was initially formulated in 2015, Pakistan has revised this National Action Plan in 2021, and by streamlining the original 20 points into 14 key objectives. Similarly, in 2023, Pakistan has also launched the National Policy on Preventing Violent Extremism, NPVE, which has been adopted in 2024. This 71-page NPV policy developed by NECTA was made public in
early 2025. And similarly, this policy is wholesome society approach to eliminate extremism. This policy also outlines 5 R's: framework, revisit, reach out, reduce, reinforce, reintegrate, with hundreds of specific measures and KPIs. Okay, Pakistan's response to the resurgence. Institutional coordination among the institution and among the stakeholders is very important, and certain reforms. I would like to quickly go through them. National apex committees, then the NECTA's revitalization, intelligence fusion centers, capacity buildings of institutions like CTD and CCD, legal and judicial measures, they have been revitalized. Now there are some global approaches like operations, then the rehabilitation and the community engagement. These are the very famous global approaches to counterterrorism. Disrupting, capture, kill, this is the hardcore strategy. Then the softcore strategy by winning the hearts and minds, and the smart strategy by engaging the community. I would shorten my presentation because we are already short of time. Recommendations: enhance intelligence fusions and sharing among the LEIs, strengthen technical surveillance and forensic capabilities, capacity buildings of specialized trainings of the stakeholders, community engagement and counter-radicalization, targeted action area fronts, interagency joint task forces, improve border security and external coordination, continent policy oversight and accountability. In the end, let me finish in just 2 minutes what the School of Peace and Counterterrorism Studies and Minhaj University are doing in countering the violent extremism and terrorism. First of all, we have launched the BS program in Peace and Conflict Studies. We have launched the MPhil Counterterrorism Studies, which is utilized by a number of law enforcement agencies and civil students. We are also going to start our PhD program very soon, if most probably from the next semester. We have also launched a global repository on the counterterrorism, which is composed of around thousands of books and articles. We conduct international conferences on the peace and counterterrorism. We also conduct seminars, guest lectures, short courses, collaboration with national and international key stakeholders by signing MOUs. Minhaj have the honor of presenting a peace curriculum which composed of more than 50 books by different authors. And the international community acknowledges the contribution of Minhaj University by awarding a Global Peace Ambassador Award to its Deputy Governor of the Board of Deputy President of the Board of Governors, Dr. Hussain Muhyiddin Qadri. I am thank you to all of you, and if there are any questions, I will certainly like to answer them. Late तो हम वैसे ही हो गए, तो अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. Please, thank you. Thank you so much, sir. Thank you. जी. Sir, as the next session is going to start, so please आपके टॉपिक को वाइंड अप करते हुए आगे चलते हैं. कुछ प्रेजेंटर्स अभी पेंडिंग हैं. मैं डॉक्टर आस मोहम्मद साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस सीक्वेंस से बुलाएं मैंने आपको बताया जाए. जी बेहतर सर, शुक्रिया. Now I would like to invite our guest speaker, Dr. Nazia Zaman, from Fatma Jinnah Women University for Rawalpindi, for 2 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum salam. Mashallah ji, everyone presented very well. I have the same topic like Islamic ethical framework and the challenges of digital conduct in the contemporary Muslim society. So as already Dr. Shafiq told about all the recommendations given to everyone that how we can use digital or media or social media or AI.
Basically, today the world is interconnected digitally, and social media interactions and online communications and virtual public affairs have become major arena where moral choices are made on a daily basis. So here, Islamic ethical principles can guide contemporary Muslim societies in navigating the rapidly evolving challenges of digital conduct, including cyberbullying, misinformation, privacy violation, and digital addiction. So these four things can be highlighted. So we can take lessons from Quran, Sunnah, and classical Islamic scholarships that it is studied that the universal moral values like honesty, accountability, respect for human dignity, and social responsibility. So these are the central Islamic ethics. So it is explored in this research that these values can be meaningfully applied to modern digital behavior as well. It offers practical framework for ethical online engagement. So it is argued here that adopting an Islamic ethical lens in digital life not only promotes socially responsible behavior, but also reinforces the spiritual and moral integrity of individuals and communities. So it is concluded by proposing recommendations for educational institutions, policymakers, digital platforms on to integrate Islamic ethical guidelines into awareness programs, digital literacy initiatives, and policy frameworks to foster healthier online environment. Thank you very much. That's all from me. Thank you, Madam Nazia Zaman. Now, I would like to request Dr. Iftikhar Alam to play the video of Professor Dr. Mufid Selim Sruhan. Uh, he is our international invited guest speaker from Division of Islamic Philosophy, Faculty of Divinity, Ankara University, Turkey. डॉक्टर साहब इससे पहले कि ये डॉक्टर सरोहान ऑनलाइन हो और उनकी वीडियो चले, डॉक्टर यासिर साहब इनवाइट कर लें। Uh, सर इफ्तिखार साहब, डॉक्टर साहब अपना सर यासिर साहब ने आपका नाम कहा है कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए और ना सेरेमनी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला वल्ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ही शुक्र है और बड़ा एहसान है उसका कि डॉक्टर मोहम्मद यासिर और सारी टीम की उस तरफ ले जाओ, सारी टीम की शबाना रोज अनथक मेहनत के बाद
یہ کانفرنس اس کا پہلا روز نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی انسائٹ فل لیکچرز کی روشنی میں گزرا، اور اوپننگ سیشنز بھی کچھ ساتھیوں نے یہاں پہ آن لائن اٹینڈ کیا ہوگا، الحمدللہ وہ بھی بڑا شاندار رہا۔ یقیناً یہ ڈاکٹر یاسر اور ہماری سب کی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سپورٹ اور آپ کے تعاون کا یہ نتیجہ ہے، ادروائز ایسا شاید ممکن نہ ہوتا۔ اور ٹیم ورک تھا یہ، ٹیم نے جس قدر تندہی کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں وہ یقیناً لائق ستائش اور قابل تعریف ہیں۔ میں تمام پریزنٹرز کو کہ جن کی اپنی یہ کانفرنس تھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے بھرپور جوش و خروش سے اوور دا گلوب، دنیا کے طول و عرض سے انہوں نے جوائن کیا، اپنی انسائٹ فل ریسرچ ہمارے سامنے پیش کی، اور جس کا یقیناً بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مجھے کئی لوگوں نے کچھ ٹاپکس جو پریزنٹ ہوئے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے پرسنلی رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ آرٹیکل ہمیں بھیجیں، ہم اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک مطلب پریزنٹرز کے تعاون کے ساتھ ممکن ہوا۔ ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کا نہایت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر یاسر مدنی صاحب کی طرف سے، جناب ام لیلہ صاحبہ جو کہ کانفرنس کو چیئر کر رہی تھیں، ان کی طرف سے جناب ڈاکٹر حافظ محمد صدیق صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آئی ٹی کے تمام معاملات وہ دیکھ رہے تھے۔ ہم اس سیشن کے اینڈ میں آپ کا اور اس سیشن کے روح رواں خصوصاً جناب ڈاکٹر آس محمد صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف لا، دا اسلامک یونیورسٹی آف بہاولپور کا نہایت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس سیشن کو چلایا اور ہمارے لیے بھی ایک مثال چھوڑی کہ ایسے سیشن کو چلانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی چند منٹس میں، بلکہ اسی کے ساتھ ہم جوائن کرتے ہوئے سیکنڈ سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر عبدالقیوم کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو سنبھالیں اور اپنا سیشن 2 کا آغاز کریں۔ جناب ڈاکٹر عبدالقیوم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آواز آ رہی جی میری؟ وعلیکم السلام، جی آ رہی ہے آواز؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہترین آواز آ رہی ہے۔ Distinguished guests, respected scholars, and all honorable participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very warm welcome to everyone. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ I am Dr. Qayyum Akhtar, Senior Subject Specialist, Government PACTA, Teacher Training College, Bahawalpur. I feel honored to moderate this great session of conference. We will start with the recitation of Holy Quran. I would like to invite anyone participant to recite a few verses of Holy Quran. Yes, welcome. ڈاکٹر افتخار صاحب سے گزارش ہے کہ شکریہ کے ساتھ اگر آپ ہی تلاوت فرما دیں تو ہم آگے سیشن جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Thank you very much, Dr. Iftikhar Sahib. May Allah bless you with comforts and great success. After the recitation, I feel it necessary to introduce our distinguished guests. Session chair. Now it is my great pleasure to introduce our session chair. We are honored to have Dr. Abdul Ghaffar with us, HOD, Department of Islamic Studies, University of Okada. He is a distinguished educationist, author of several books, infinite national and international research publications are on his credit. We are truly grateful for your presence, sir, Dr. Sir. Next, I would like to introduce our guest of honor, Dr. Makbul Hassan, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Bahria University, Karachi. His research area is Quranic Sciences, Hadith, Hadith Sciences, Islamic Law, Jurisprudence, Sira Studies, and so on. Sir, we are honored to have you with us today. Our guest speaker, Dr. Hafza Sumayya Rafiq, HOD, Department of Islamic Thoughts and Culture, Namal, Karachi. Gold medalist in Usuluddin. Most of our work is on Quranic dialects. PhD in Quranic dialects. Post-doctorate in Quranic dialects. MashaAllah, Shahadatul Almiya completed the program with A1 grade, Tartil Quran, Rawalpindi, Qiraat Sabah, Mufti Miras. It is now my privilege to introduce our keynote speaker, Dr. Muhammad Shahid Habib, Assistant Professor and Program Advisor for the Religious Studies and Comparative Religious Programs at Khwaja Farid University of Engineering and IT, Rahim Yar Khan, Punjab, Pakistan. With significant publications and roles including Program Advisor for Religious Studies and a notable focus on Muslim-Christian dialogue. He is author of some books as well. Please note, invited guest speaker, National, Dr. Samina Anjum Saiba is our invited guest speaker. Recently working at the Department of Social and Allied Sciences, Cholistan University, Veterinary and Animal Sciences, Bahawalpur. Her area of research interest is Siratul Nabi, Quranic Studies, Islamic Culture and Civilization, Islamic Economics. Ma'am, your academic services are highly respected and we are thankful for your time and contribution. Invited guest speaker, International. Now I would like to introduce our invited guest from International Academia, Professor Dr. Razwan Jamal Yusuf Al-Atrash, International Islamic University, Malaysia. He is a professor in the Department of Islamic Studies, a highly valued professor in Malaysia. Sir, we warmly welcome you to this session. Once again, I warmly welcome to all our honorable guests and participants.
We are confident that this session will be academically enriching and meaningful. Now, with the permission of our session chair, we will proceed towards the paper presentation segment of today's session. Thank you. Is here Ruqayya Mubarak has online joined for paper presenter. Please call her all particulars. जी रुकैया मुबारक, research scholar, Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, Aligarh, India. Her title is Islamic Psychology, a framework for spiritual, ethical, and mental well-being. A good research title. जी डॉक्टर इफ्तिखार साहब, रिक्वेस्ट है आपसे कि फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटर पे चले जाएं। जी जी, जो प्रेजेंटर नहीं है फिर नेक्स्ट पे चले जाए जी। ऐसे नमाज का Now टाइम है, I कुछ would नमाज like to present Muhammad Waqas, MPhil scholar, Department of Islamic Studies, National University of Modern Language, Karachi, and his co-partner Muhammad Adnan Hussain, MPhil Education, ISP Multan. Please call twice and then go ahead. जी मोहम्मद वकास, MPhil scholar, Department of Islamic Studies, Namal, Karachi. Their paper title is An Islamic Psychology Framework for Ethical Counseling, Integrating Spiritual, Moral, and Psychological Dimensions. Muhammad Waqas from Karachi. एक्चुअली नमाज का वक्त है डॉक्टर साहब, काफी सारे लोग नमाज में पढ़ रहे होंगे, कुछ फारिग हो गए पढ़ के। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कुछ नाम पढ़ दूं ताकि इनमें से जो मौजूद होंगे वो शुरू कर देते हैं। जी जी ठीक है। यस। The next paper presenter is Ma'am Sadia Kalsoom, lecturer, the University of Lahore. इनकी हो गई है पिछले सेशन में। अच्छा, okay sir. The next presenter is Hina Ambreen, visiting lecturer of Islamic Studies, Lahore College for Women, Lahore College for Women University, Lahore. Hina Ambreen. Waqas is here online. Okay, welcome. Welcome Muhammad Waqas from Namal, Karachi. Mr. Waqas is from Pakistan Navy, Chief Petty Officer. And now, Sir Waqas, start their presentation. Mr. Muhammad Waqas, you have recently joined. I have noticed. Please come on. Okay, thank you. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam. Walaikum assalam wa rahmatullah. So this is Muhammad Waqas, MPhil scholar, Department of Islamic Studies, National University of Modern Languages, Karachi. The topic of my article is An Islamic Psychology Framework for Counseling,
integrating spiritual, moral, and psychological dimensions. An Islamic psychology framework for ethical counseling offers a holistic approach that integrates spiritual, psychological, and moral dimensions of human well being. Grounded in Quranic teachings, prophetic traditions, and classical Islamic scholarship. This framework emphasizes a comprehensive understanding of the human being as a unity of body, mind, heart, and soul. Within this model, psychological challenges are viewed not only through cognitive and emotional process, but also through their spiritual significance and the individual's relationship with God. Ethical counseling from an Islamic psychological lens prioritizes values such as compassion, trust, justice, and sincerity. These principles form the ethical foundation that guides the counselor's intentions, behaviors, and decision making. For example, Amana underscores the importance of confidentiality and responsible care, while Rahma encourages empathetic presence and unconditional positive regard. The aim is not simply symptom reduction, but the cultivation of inner balance, spiritual growth, and moral character. A key component of this framework is its culturally grounded approach. By acknowledging the limits, beliefs, and identities of clients, counselors can provide interventions that resonate with clients' values and worldviews. This may involve incorporating spirituality meaningful practices such as reflection, gratitude, or remembrance of God, alongside evidence based therapeutic techniques. Such integration enhances therapeutic report and allows clients to draw upon their faith as a source of resilience and transformation. Furthermore, the framework supports ethical sensitivity in diverse contexts. Counselors are encouraged to recognize power dynamics, avoid imposing personal interpretations of religious teachings, and collaborate with clients in shaping spiritual congruent goals. In doing so, Islamic psychology promotes counseling that is not only effective and ethically grounded, but also deeply respectful of the client's spiritual identity. Thank you so much. Dr. Abdul Qayyum, please take the stage. Time is getting short. Yes. Thank you so much, Sir Muhammad Waqas. Thank you, sir. Thank you. ਹਾਂਜੀ. Now I would like to present Ma'am Hina Amreen. Ma'am Hina Amreen is here. यस सर आई मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी स्क्रीन को.
Yes. मैं स्क्रीन को शेयर कर सकती हूँ अपने, Yes. Yes. लेकिन हो नहीं रही। आप स्क्रीन को सेट करें, मैं ज़रा एक मेहमान को बुला लूँ इंटरनेशनल। डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें तो। Yes. Yes. Dr. Iftikhar Sahab. Yes. Welcome. नहीं, वो ऑफलाइन हो गए। Assalamu alaikum, and thank you to the conference organizers for this opportunity. Walaikum My Assalam. name is Hina Amri. I am a PhD candidate and currently serve as a visiting lecturer at Lahore College for Women University. My My academic engagement lies in the area of Islamic ethics and moral thought, particularly in examining contemporary ethical challenges within the Muslim societies. The topic, sir, screen share नहीं हो रही है अभी भी. अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा डॉक्टर साहब, वो आ गए। Yes, sir. अस्सलाम या फिर वालेकुम वैसे ही पढ़ लेते रहमतुल्लाह। हैं. आप वालेकुम ज़रा अस्सलाम म्यूट कीजिएगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी सर. डॉक्टर मुफीद सलम सरोहान from University of Ankara, Turkey. I would like to request you please have 2 minutes and comment on our conference. Professor Dr. Mufid Salim Saruhan, are you listening to me? Okay, please carry on. सर मैं अपना कैरियर करूँ. जी जी. Bismillahirrahmanirrahim. The topic I will be discussing today is moral apathy in the Muslim world, approached from an Islamic ethical perspective. This presentation offers a conceptual and normative discussion drawing upon Quranic injunctions and prophetic teachings to examine silence and inaction toward injustice as ethical concerns. I will begin by situating this issue within Islam's moral worldview before moving to its causes, consequences, and possible ethical responses. Islam establishes a comprehensive moral framework that emphasizes justice, compassion, and collective responsibility. The Quran explicitly states, "Indeed, Allah commands justice, excellence, and giving to others." Despite this ethical foundation, the contemporary Muslim Ummah faces serious moral and humanitarian challenges. Increasing silence and inaction in the face of injustice indicates that may be described as moral apathy. The Quran warns that moral failure has collective consequences and fear a trial which will not strike only those who have wronged among you. Moral apathy refers to a decline in ethical sensitivity and responsibility, where injustice is recognized but not resisted. It often manifests as indifference towards suffering, oppression, and moral wrongdoing. This indifference is commonly justified as helplessness and personal limitation. From an Islamic perspective, such reasoning is problematic. The Quran questions this inconsistency. As Quran says, "Do you enjoin righteousness upon others while you forget yourselves?" Islam does not treat moral indifference as neutrality. Instead, it considers it a moral failure. Islamic ethical framework. Islamic ethics rests upon several core principles. One of these is Amar bil Maruf and Nahi anil Munkar, the obligation to promote good and prevent wrongdoing. This duty defines the moral identity of the Muslim community. As Quran says, "You are the best community brought forth for humankind." Additionally, Islam emphasizes akhuwa or moral brotherhood.
As Quran says, indeed, the believers are not but brothers. Justice and about justice, Quran says, "O you who believe, stand firmly for justice, even against yourselves." In fact, justice is central and non-negotiable in Islam. Now I would to like discuss about the causes of moral apathy. Multiple factors contribute to moral apathy. Social political oppression often instills fear, discouraging ethical expression, while economic insecurity limits moral engagement. Media overexposure desensitizes individuals to suffering. Another key cause is religious ritualism detached from ethics, and Quran strongly critiques this phenomenon. Woe to those who pray yet are heedless of their prayer. This verse highlights that worship without ethical consciousness undermines faith itself. Now, I like to prominent the role of media in modern life in our society. Modern media saturates individuals with images of violence and suffering, leading to emotional numbness. Over time, repeated exposure normalizes injustice and weakens moral urgency. Therefore, the Quran refers to such hardening of the heart, then your heart become hardened like stones or even harder. So to Baqarah, verse number 74. Moral fatigue gradually replaces moral action. In fact, and consequences of moral empathy, now I discuss the consequences of moral empathy are profound spiritually. It weakens ethical integrity socially, it damages communal solidarity globally, it marginalizes the Muslim Ummah. The Quran warns, don't incline toward those who commit injustice, lest the fire touch you. Therefore, silence becomes ethically consequential. Now I present Islamic view on silence and inaction. The Prophet Muhammad, peace be upon him, addressed moral responsibility directly. He said, "Whoever among you sees an evil, let him change it with his hand. If he can't, then with his if he cannot, then with his tongue. And if he cannot, then with his heart. And that is the weakest level of faith." Sahih Muslim. This hadith clearly establishes that moral disengagement reflects weakness of faith, not wisdom. So now I would like to encourage reviving ethical consciousness. Islamic ethics offers clear pathways for moral revival. Transformative education plays a fundamental role. As Quran says, Allah will raise those who believe and those who have been given knowledge in rank. Ethics-based leadership is equally critical. In Quran, Allah says, "Indeed, Allah commands you to render trust to whom they are due." Responsible engagement with media is also necessary. And I would like to uh, the present the role of youth and civil engagement. Youth hold unique potential for ethical renewal through civic engagement and social responsibility. The Prophet, peace be upon him, emphasized social benefit as a moral criterion, as the most as Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, "The most beloved people to Allah are those who are the most beneficial to people." Youth engagement grounded in Islamic ethics can revive collective moral agency. And way forward,
Moving forward requires reconnecting rituals with moral purpose, not empty rituals. With moral purpose, restoring accountability and strengthening unity. The Quran reminds us, indeed, Allah does not change the condition of a people until they change what is within themselves. So, ethical transformation must begin internally and collectively. In conclusion, to conclude my presentation, I would like to say moral apathy is a serious ethical crisis in Muslim world. Islam as Palestinian, I would like to give example of Palestine. Islam provides a comprehensive moral framework rooted in justice and compassion. Overcoming apathy is essential to restoring the prophetic moral role of Ummah. Thus, we have made you a just community in Quran. Ethical action in Islam is not optional. Ethical action in Islam is not optional. It is a religious obligation. Sir, because of short time, I prepare short presentation. So I would like to thank you all the organizers of MYM conference. Okay, Thank ma'am, you. Hina Breen, thank you very much. Now I would like to invite the next paper presenter, Honorable Professor Hafiz Tajdeen from Khanewal. Professor Hafiz Tajdeen, Deputy Director, Colleges from Khanewal. ڈاکٹر صاحب وہ لاہور میں میٹنگ میں ہیں، انہوں نے ابھی بتایا. السلام علیکم ڈاکٹر قیوم صاحب، میں Welcome, مائی سیلف welcome. وحید شہزاد اینڈ ڈاکٹر ماجد رشید. ہم ٹریولنگ میں ہیں تو ہم ابھی پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کرنٹ پریزنٹر نہیں ہے تو میں آئی پروسیڈ ود مائی پریزنٹیشن. پریزنٹر تو ہے لیکن آپ آگے ہیں تو جوائن کریں سر. چلیں ٹھیک ہے سر، ہم اپنی پریزنٹیشن پہ شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ نا ٹریولنگ میں ہوں، میں نے اسی لیے اسٹاپ کیا تاکہ میں یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ بس کر آپ دوں. کوشش کریں 2 سے 3 منٹ میں آپ پریزنٹ کر دیں اس کا خلاصہ، اس کی کنکلوژن وغیرہ. جی ابھی بس. تھینک یو سر ٹائم دینے کے لیے. آن بہاف آف ڈاکٹر ماجد رشید اینڈ وحید شہزاد فرام خواجہ فری یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحمگہ خان. تو ہمارا ٹاپک تھا ٹریننگ چلڈرن ان دی پریزنٹ ایج ان دی لائٹ آف دا ہولی پروفٹ. کہ آج کل ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آ رہا ہے وہ بچوں کی ٹریننگ کا آ رہا ہے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے بیکاز آف دی کرنٹ سینیریو. انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب، ہر چیز، ہر گھر میں وائی فائی اور انٹرنیٹ اویلیبل ہے. تو اس کے اوپر جب ہم تربیت دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے جو اپنے بچوں کی یا ان کی جو اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتی ہے، تو ولادت سے قبل کے کچھ مرحلے ہیں کہ اگر والدہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، والد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ ان پٹ مل رہی ہے جو قرآن و حدیث کے